بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدر اجلاس حضرت مولانا یوسف جمیل صاحب جامعی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود معزز علماء کرام، قوم و ملت کی آبرو، نوجوانان اسلام، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، زندگی میں اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی پریشانی اور کچھ پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اور ان بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی چار پریشانیاں اور بڑی بڑی، کچھ پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ان بڑی بڑی مصیبتوں میں سے چار مصیبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وہ چار بڑی بڑی مصیبتیں کیا ہیں؟ قحط، خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، دوسرے
فقر و فاقہ. تیسرے دھندا چل رہا تھا تباہ ہو گیا. چوتھے اولاد کا نہ ہونا. یہ 4 بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں. قحط یعنی خشک سالی، بارش کا نہ ہونا. فقر و فاقہ، رزق کی تنگی. صبح آدمی کو کھانے کو کچھ مل گیا تو شام کا کھانا میسر نہیں. شام کو کھانا میسر آ گیا تو صبح کو کھانا میسر نہیں. اور تیسرے اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا، ہرا بھرا باغ تھا، دھندا ہی باغ ہی تباہ ہو گیا. اور چوتھے اولاد جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، آدمی اولاد سے محروم ہے. تو بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ 4 پریشانیاں سب سے بڑی ہیں. اور یہ 4 پریشانیاں بہت کم لوگ جھیل پاتے ہیں. بعض لوگ تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. اور یہ ہر دور کا سلگتا ہوا مسئلہ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ان 4 پریشانیوں کا علاج بتا دیا کہ یہ 4 بڑی بڑی پریشانیاں اگر کسی کو لاحق ہوں، ان 4 پریشانیوں میں کوئی مبتلا ہو تو ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، اس نسخے کو استعمال کر لے، یہ 4 پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کتاب الوتر کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت کتاب الوتر میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. رواہ ابو داؤد فی کتاب الوتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ عربی جملے یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، ایک ہے استغفار پڑھنا اور ایک ہے استغفار کو لازم پکڑ لینا. لازم پکڑ لینے کا مطلب آدمی کسی بھی حال میں ہے استغفار پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا کام کاج سے فارغ بیٹھا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، سوتے وقت استغفار پڑھ کر کے سویا ہے، جاگا تو استغفار پڑھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا. تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، فائدہ بتایا جا رہا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے
سے کشادگی پیدا کر دے گا. من کل ہم، چاہے پریشانی چھوٹی ہو چاہے پریشانی بڑی ہو، چاہے بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ 4 بڑی پریشانیاں ہوں جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا. تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر اندیشے سے، ہر غم سے کشادگی پیدا کر دے گا. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. آدمی کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. اور ہر دور کا ایک برننگ ٹاپک، ایک سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے کہ آدمی پیٹ کیسے بھرے، اسے روزی کیسے ملے. حدیث پاک میں فرمایا گیا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے. تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے. تمام تنگیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے. اور ہر دور کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیٹ کا، پیٹ کے بھی مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آدمی کو اس جگہ سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے، میں کسی تنگی میں مبتلا ہوں تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے. بڑی تنگی اور ترشی میں، فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے روزی حاصل کرنے کا راستہ کھول دے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پیٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری روزی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہو. وہ اپنے غموں کا علاج کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے اور علاج کہیں موجود ہے. وہ علاج اپنے غموں کا ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں علاج موجود نہیں ہے، اور جہاں پہ علاج موجود ہے اس کے غموں کا وہاں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اس کی پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ یہ تو حدیث رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ حضرت میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، صبح کو کھانے کو مل جاتا ہے مجھے اور میرے بچوں کو، تو شام کو کھانا میسر نہیں ہوتا، شام کو مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا. حضرت میں فقر و فاقہ سے پریشان ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کثرت سے کر.